بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی کلیم اللہ صدیقی کہتے ہیں، میرے پیارے قارئین، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی اور اپنی تمام مسلم برادری کی جانب سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، جس نے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ کی سب سے بڑی دولت آپ تک نہیں پہنچائی۔ اس شیطان نے گناہ کی جگہ گناہ گار کی بے عزتی دل میں بٹھا کر اس پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ اس غلطی کا خیال کر کے ہی میں نے آج قدم اٹھایا ہے کہ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بغیر کسی لالچ کے محبت اور انسانیت کی باتیں آپ کو بتاؤں۔ وہ سچا مالک جو دلوں کے حال جانتا ہے گواہ ہے کہ ان صفحات کو آپ تک پہنچانے میں انتہائی خلوص کے ساتھ میں حقیقی ہمدردی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ تک نہ پہنچانے کے غم میں میری کتنی راتوں کی نیند اڑی ہے، یہ بات کہنے کی نہیں، مگر میری تمنا ہے کہ میری ان محبت بھری باتوں کو آپ پیار کی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں۔ اس مالک کے بارے میں جو سارے جہان کو چلانے اور بنانے والا ہے غور کریں، تاکہ میرے دل اور میری روح کو سکون حاصل ہو کہ میں نے اپنے بھائی یا بہن کی امانت اس تک پہنچائی اور اپنے انسان اور بھائی ہونے کا فرض ادا کیا۔ اس جہان میں آنے کے بعد ایک انسان کے لیے جس سچائی کو جاننا اور ماننا ضروری ہے اور جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور فرض ہے، وہ محبت بھری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ فطرت کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اس جہان بلکہ فطرت کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس جہان، تمام مخلوقات اور پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اکیلا مالک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں اکیلا ہے۔ دنیا کو بنانے، چلانے، مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ سارے جہان میں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مورتی کا پجاری ہی کیوں نہ ہو، مگر اندر سے وہ یقین یہی رکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا، رب اور اصلی مالک تو وہی ایک ہے۔ انسان کی عقل میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے جہان کا مالک ایک ہی ہے۔ اگر کسی اسکول کے 2 پرنسپل ہوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے 2 پردھان ہوں تو گاؤں کا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ کسی ایک دیش کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا انتظام ایک سے زیادہ خدا یا مالکوں کے ذریعے کیسے چل سکتا ہے، اور دنیا کی منتظم کئی ہستیاں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، سورہ بقرہ کی 23ویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ ترجمہ ہے، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے اتارا ہے، اس میں اگر تم کو شک ہے کہ قرآن اس مالک کا سچا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور چاہو تو اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ 1400 سال سے آج تک دنیا کے قابل ترین ادیب، عالم اور دانشور تحقیق اور ریسرچ کر کے عاجز ہو چکے ہیں اور اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ اس پاک کتاب میں مالک نے ہماری عقل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے، قرآن کی ہی ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ مالک و حاکم ہوتے تو ان دونوں میں بڑی خرابی اور فساد مچ جاتا۔ بات صاف ہے، اگر ایک کے علاوہ کئی حاکم و مالک ہوتے تو جھگڑا ہوتا۔ ایک کہتا اب رات ہوگی، دوسرا کہتا دن ہوگا، ایک کہتا 6 مہینے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا 3 مہینے کا ہوگا، ایک کہتا سورج آج پچھم سے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں پورب سے نکلے گا۔ اگر دیوی دیوتاؤں کو یہ حق واقعی ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں میں شریک بھی ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک غلام نے پوجا ارچنا کر کے بارش کے دیوتا سے اپنی بات منوا لی تو بڑے مالک کی جانب سے آرڈر آتا کہ ابھی بارش نہیں ہوگی، پھر نیچے والے ہڑتال کر دیتے۔ اب لوگ بیٹھے ہیں کہ دن نہیں نکلا، معلوم ہوا کہ سورج دیوتا نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ سچی گواہی، سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ منظم طریقے پر چلتا ہوا کائنات کا نظام گواہی دے رہا ہے کہ جہان کا مالک اکیلا اور صرف ایک ہے۔ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو تصورات اور خیالوں میں نہیں باندھا جا سکتا، اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ اس مالک نے سارے جہان کو انسانوں کے فائدے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج انسان کا خدمتگار، ہوا انسان کی خادم، یہ زمین بھی انسان کی خدمتگار ہے۔
आग, पानी और जानदार और बेजान दुनिया की हर शय इंसान की खिदमत के लिए बनाई गई है, और मालिक ने इंसान को अपना बंदा बनाकर उसे अपनी बंदगी और हुक्म मानने के लिए पैदा किया है, ताकि वो इस दुनिया के तमाम मामलात सही तौर से अंजाम दे और साथ ही उसका मालिक व माबूद उससे राजी और खुश हो जाए। इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, खाना पानी देने वाला और जिंदगी की हर जरूरत फराम करने वाला वही एक है, तो सच्चे इंसान को अपनी जिंदगी और जिंदगी से मुतालिक तमाम मामलात अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक उसका फर्माबरदार होकर पूरे करने चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी उस अकेले मालिक का हुक्म मानते हुए नहीं गुजार रहा तो सही मानों में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। एक बड़ी सच्चाई, उस सच्चे मालिक ने अपनी सच्ची किताब कुरान मजीद में बहुत सी सच्चाइयों में से एक सच्चाई हमको ये बताई है सूरह अनकबूत की आयत 57 हमें बताती है कि हर एक नफ्स जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला ये कि हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। ये ऐसी बात है कि हर मजहब, हर तबका और हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो मजहब को मानता भी नहीं वो भी इस सच्चाई के आगे सर झुकाता है, और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखते ही जान बचाकर भागता है, और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर अपने बचाव के लिए तेजी से हट जाता है, इसलिए कि उनको समझ है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनकी मौत यकीनी है। इस आयत के दूसरे हिस्से में कुरान मजीद एक और बड़ी सच्चाई की तरफ हमें मुतवज्जा करता है। अगर वो इंसान के समझ में आ जाए तो सारे जहान का माहौल बदल जाए। वो सच्चाई ये है कि तुम मरने के बाद मेरी ही तरफ लौटाए जाओगे और उस दुनिया में जैसा काम करोगे वैसा ही बदला पाओगे। मरने के बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे या गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे, ऐसा नहीं है। ना ही ये सच है कि मरने के बाद तुम्हारी रूह किसी और जिस्म में दाखिल हो जाएगी। ये नजरिया किसी भी एतबार से इंसानी अक्ल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है कि अवागमान का ये मफरूजा वेदों में मौजूद नहीं है। बाद के पुरानो देवमालाई कहानियों में इसका बयान है। इस नजरिए की इब्तिदा इस तरह हुई कि शैतान ने मजहब के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में जकड़ दिया। मजहब के नाम पर शूद्रों से खिदमत लेने और उनको नीच और रजील समझने वाले मजहब के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले तबके के लोगों ने जब ये सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला एक है और उसने सब इंसानों को आंख, कान, नाक हर चीज में बराबर बनाया है, तो आप लोग अपने आप को ऊंचा और हमें नीचा और रजील क्यों समझते हैं। उसका उन्होंने अवागमान का सहारा लेकर यह जवाब दिया कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बुरे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में नीच और रजील बनाया है। इस नजरिए के मुताबिक सारी रूहें दोबारा पैदा होती हैं और अपने कामों के हिसाब से जिस्म बदल बदल कर आती हैं। ज्यादा बुरे काम करने वाले लोग जानवरों के जिस्मों में पैदा होते हैं, उनसे ज्यादा बुरे काम करने वाले पौधों के कालिब में चले जाते हैं। जिनके काम अच्छे होते हैं वो अवागमान के चक्कर से निजात हासिल कर लेते हैं। अवागमान के खिलाफ 3 दलाइल। इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर सबसे पहले पौधे पैदा हुए, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों साल बाद इंसान की पैदाइश हुई। अब जबकि इंसान अभी जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ था और किसी इंसानी रूह ने अभी बुरा काम किया ही नहीं था, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किसकी रूहें थी जिन्होंने अनगिनत बेहद हिसाब जानवरों और पेड़ पौधों की सूरत में जन्म लिया। दूसरी बात ये कि इस नजरिए को मान लेने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जमीन पर जानदारों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ई होती। जो रूहें अवागोन से निजात हासिल कर लेती उनकी तादाद कम होती रहती, जबकि ये हकीकत हमारे सामने है कि जमीन पर इंसानों, जानवरों और नबातात हर किस्म के जानदारों की तादाद में लगातार बेपनाह इजाफा हो रहा है। तीसरी बात यह कि इस दुनिया में पैदा होने वाले और मरने वालों की तादाद में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। मरने वालों के मुकाबले में पैदा होने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। खरब हाँ खरब अनगिनत मच्छर पैदा होते हैं, जबकि मरने वाले से बहुत कम है। कभी अपने देश में कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वो उस जगह को पहचान रहा है जहां वो पिछले जन्म में रहता था, अपना पुराना नाम भी बताता है
اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سچائی مرنے کے بعد ہر انسان کے سامنے آ جائے گی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے مالک کے پاس جاتا ہے، اور اس نے اس جہان میں جیسے اچھے برے کام کیے ہوں گے اس کے حساب سے قیامت میں سزا یا اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت اور اس کی بات مانتے ہوئے اچھے کام کرے گا، بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلے گا، تو وہ اپنے رب کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ جنت جہاں آرام کی ہر چیز ہے، وہاں تو عیش و آرام کی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اور سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی لوگ وہاں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے، جس کے برابر آنند اور مسرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس طرح جو لوگ برے کام کریں گے، اپنے رب کی خدائی میں دوسروں کو شریک کریں گے اور سرکشی کر کے اپنے مالک کی نافرمانی کریں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں آگ میں جلیں گے، وہاں انہیں ان کے گناہوں اور جرموں کی سزا ملے گی، اور سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے مالک کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے، اور ان پر ان کے مالک کا دردناک عذاب ہوگا۔ رب کا شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ سچے اصلی مالک نے اپنی کتاب قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ نیکی اور اچھے کام چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ اسی طرح اس مالک کے یہاں جرم و گناہ اور برے کام بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جو جرم و گناہ انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے بھیانک سزا کا حقدار بناتا ہے، جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلتا رہے گا، وہ جہنم سے باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ موت کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ جرم اس اکیلے رب کی ذات یا اس کی صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے اپنا سر یا ماتھا ٹیکنا، اس کے علاوہ کسی اور کو پوجا کے قابل ماننا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، روزی دینے والا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا بہت بڑا گناہ اور انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ چاہے ایسا کسی دیوی دیوتا کو مانا جائے یا سورج چاند ستارے یا کسی پیر فقیر کو، کسی کو بھی اس مالک کی ذات یا صفات و اختیارات میں برابر شریک سمجھنا شرک ہے، جس کو وہ مالک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اس گناہ کو خود ہماری عقل بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہے اور ہم بھی اس عمل کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی بڑی نکچڑی ہو، ذرا سی بات پر جھگڑے پر اتر آتی ہو، کچھ کہنا سننا نہیں مانتی ہو، اور گھر والا اگر اس سے گھر سے نکلنے کو کہہ دے تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف تیری ہوں، تیری رہوں گی، تیرے دروازے پر مروں گی اور ایک پل کے لیے تیرے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، تو شوہر لاکھ غصے کے بعد بھی اس سے نبھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کسی کی بیوی نہایت خدمت گزار اور حکم کی پابند ہو اور وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہو، شوہر آدھی رات کو گھر پر آتا ہو تو اس کا انتظار کرتی رہتی ہو، اس کے لیے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہو، اس سے پیار و محبت کی باتیں بھی کرتی ہو، وہ ایک دن اس سے کہنے لگے کہ میں آپ کی بھی ہوں، تو اگر اس کے شوہر میں کچھ بھی غیرت کا مادہ ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک پل کے لیے ایسی احسان فراموش بے حیا عورت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سورہ حج کی آیات ہیں 73 اور 74، ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کو چھوڑ کر تم جن مورتی قبر و استان والوں کو پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز برسات وغیرہ چھین لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں کتنے کمزور ہیں، اور انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسی کرنے چاہیے تھی۔ بلا شبہ اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے، بنانے والا تو خود اللہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیوں اور بتوں کے بنانے والے غافل انسان ہیں۔ اگر ان مورتیوں میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ انسانوں کی عبادت کرتی۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں مالک کا رستہ دکھایا اور ان کے وسیلے سے ہم مالک کی عنایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہوئی کہ کوئی قلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے، اور جب قلی اسے ٹرین کے بارے میں معلومات دے دے تو وہ ٹرین کی جگہ قلی پر ہی سوار ہو جائے کہ اس نے ہی ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ کی صحیح سمت اور راستہ بتانے والے کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر قلی پر سوار ہو جانا۔
کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف دھیان جمانے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان مورتیوں کو رکھتے ہیں۔ یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کسی کھمبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے کھمبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں والد صاحب اور کہاں کھمبا، کہاں یہ کمزور مورتی اور کہاں وہ انتہائی زبردست رحیم و کریم مالک۔ اس سے دھیان بندھے گا یا بٹے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ماننا سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، جہاں وہ موت کو پکارے گا اور اسے موت نہیں ملے گی۔ اسی طرح سب سے بڑی بھلائی اور نیکی ایمان ہے، جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایمانداری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو حق والے کو حق دینے والا ہو، اس کے برخلاف حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس انسان پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، وہ یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت و زندگی دینے والا مالک، رب اور عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو پھر صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو مالک، نفع و نقصان، عزت و ذلت دینے والا سمجھا جائے، اور اسی کی دی ہوئی زندگی اسی کی مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اسی کو مانا جائے اور اسی کی مانی جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ صرف اسی ایک کو مالک ماننے بغیر اور اس کی تابع داری کیے بغیر انسان ایماندار یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بے ایمان اور کفر کرنے والا یعنی انکار کرنے والا کہلائے گا۔ مالک کا سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمانداری جتانا ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکو بہت بڑی ڈکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہے کہ آپ کا 1 روپیہ میرے حساب میں زیادہ آ گیا ہے، آپ لے لیجئے۔ اتنا مال لوٹنے کے بعد 1 روپے کا حساب دینا جیسی ایمانداری ہے، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس سے بھی بدترین ایمانداری ہے۔ ایمان صرف یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو اکیلا مانے، اس اکیلے کی عبادت کرے اور زندگی کی ہر گھڑی کو مالک کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی دین کہلاتا ہے، اور اس کے احکامات کو ٹھکرا دینا بے دینی۔ سچا دین شروع سے ہی ایک ہے، اور اس کی تعلیم ہے کہ اس اکیلے ہی کو مانا جائے اور اسی کا حکم بھی مانا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور ہمیں سورہ آل عمران میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی نظر ایک مخصوص حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس کے سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت بھی محدود ہے۔ ان 5 حواس سے اس کی عقل کو معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کی رسائی کی بھی ایک حد ہے۔ وہ مالک کس طرح کی زندگی پسند کرتا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کن لوگوں کو ملے گی، وہ کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا، ان سب کا پتہ انسانی عقل، فہم اور علم سے نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کی اس کمزوری پر رحم کر کے اس کے رب نے اپنے بندوں میں سے ان عظیم انسانوں پر جن کو اس نے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے اور بندگی کے طور طریقے بتائے اور زندگی کی وہ حقیقتیں بتائیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے بزرگ اور عظیم انسان کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اسے اوتار بھی کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ اوتار کا مطلب ہو وہ انسان جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔ لیکن آج کل اوتار کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ فضول خیال اور اندھی عقیدت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس خراب تصور نے انسان کو ایک مالک کی عبادت کرنے سے ہٹا کر اسے مورتی پوجا کی دلدل میں دھنسا دیا ہے۔ وہ عظیم انسان جن کو اللہ نے لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لیے چنا اور جن کے ذریعے اللہ نے عام انسانوں تک اپنا پیغام بھیجا، انہیں نبی یا رسول کہا گیا۔ وہ ہر قوم میں آتے رہے اور ان کا پیغام صرف ایک تھا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ان میں سے کسی رسول نے بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے شرک کو سب سے بھیانک جرم قرار دیتے ہوئے سب سے زیادہ اسی گناہ سے روکا۔ ان کی ان باتوں پر جن لوگوں نے یقین کیا وہ سچے راستوں پر چلنے لگے، اور جنہوں نے انکار کیا پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ مورتی پوجا کی ابتدا ایسے تمام پیغمبر اور ان کے ماننے والے لوگ
جو نیک انسان تھے، ان کو موت آنی تھی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں کو ان کی بہت یاد آتی اور وہ ان کی یاد میں بہت روتے۔ شیطان کو موقع مل گیا، کیونکہ وہ تو انسان کا دشمن ہے، اور انسان کے امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون شیطان کو مانتا ہے اور کون اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنے رسول یا نبی یا بزرگوں کی بہت یاد آتی ہے، تو ان کے مرنے کے بعد کیونکہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں اور یہ سب اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اس لیے میں ان کی مورتی بنا دیتا ہوں، اس کو دیکھ کر تم سکون پا سکتے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی، جب ان کا دل چاہتا وہ اسے دیکھا کرتے۔ آہستہ آہستہ جب اس مورتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا کہ یہ رسول، نبی یا بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگر تم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے تو اپنے کو خدا کے قریب پاؤ گے اور اللہ تمہاری بات مان لے گا، یا تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ انسان کے دل میں مورتی کی محبت پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اس لیے اس نے مورتی کے آگے سر جھکانا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور وہ انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی مورتیوں کو پوجنے لگا اور شرک کی دلدل میں پھنس گیا۔ انسان جسے اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوا اور مالک کی نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجا ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے شرک اور ظلم و ستم سے تعلق رکھنے والی ہر طرح کی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں سے روکا۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ان کی نافرمانی کی۔ جن لوگوں نے بات مانی اللہ ان سے خوش ہوا، اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت اور نصیحتوں کی خلاف ورزی کی، اللہ کی جانب سے دنیا ہی میں ان کو تباہ اور برباد کر دینے کے فیصلے آ گئے۔ قیامت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ رسولوں کی تعلیمات، ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے، ان کی دین کی بنیاد ایک ہوتی، وہ ایک ہی دین کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو مانو، کسی کو اس کی ذات صفات اور اختیارات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے سب رسولوں کو سچا مانو، اس کے فرشتے جو اس کے بندے اور پاک مخلوق ہیں، جو نہ کھاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ہر کام میں مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی خدائی یا اس کے معاملات میں ذرا بر بھی دخیل نہیں ہے، ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرو۔ اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں اور نبیوں پر جو وحی بھیجی یا کتابیں نازل کی، ان سب کو سچا جانو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا ہے، اس پر یقین کے ساتھ اسے برحق جانو، اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ تقدیر میں اچھا یا برا ہے وہ مالک کی طرف سے ہے، اور رسول اس وقت اللہ کی جانب سے جو شریعت اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں اس پر چلو، اور جن برائیوں اور حرام کاموں سے اور چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان کو نہ کرو۔ جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے سب سچے تھے، اور ان پر جو مقدس کلام نازل ہوا وہ سب سچا تھا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ حق بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، ان کی تعلیمات میں ایک مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا ہی نہیں، خود اپنی پوجا کی بھی بات نہیں، ان کے سچے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ البتہ جن مہاپرشوں کے یہاں مورتی پوجا یا بہت سے معبودوں کی عبادت کی تعلیم ملتی ہے، یا تو ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی گئی ہیں یا وہ رسول ہی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی زندگی کے حالات میں بے حساب رد و بدل کر دیا گیا ہے، اور ان کی تعلیمات کے بڑے حصے کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بیش قیمت سچ ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی زبان سے اور اس پر اللہ کی جانب سے اتارے گئے صحیفوں میں ایک آخری نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پرانی شریعتیں اور مذہبی قوانین چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور مکمل دین پر چلا جائے۔ یہ بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ پچھلی کتابوں میں انتہائی رد و بدل کے باوجود اس مالک نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ویدوں میں ان کا نام نراشنس، پرانوں میں کلکی اوتار، بائبل میں فارکلیب اور بدھ گرنتھوں میں آخری بدھ وغیرہ لکھا گیا ہے۔ ان مذہبی کتب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقۂ پیدائش، زمانہ پیدائش اور ان کی صفات و خوبیوں وغیرہ کے بارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مختصر ترین تعارف۔ اب سے تقریباً 1450 برس پہلے وہ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ آمنہ بھی کچھ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں۔ پہلے دادا عبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے انہیں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں اور نیکیوں کی بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی محبت بڑھتی گئی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ لوگ حفاظت کے لیے اپنی بیش قیمت امانتیں آپ کے پاس رکھتے، اپنے آپسی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے معترف ہوتے۔ ان دنوں وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں 360 بت دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پورے عرب دیش میں شرک و کفر کے علاوہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، غلاموں اور عورتوں کی حق تلفی، اونچ نیچ، دغا و فریب، شراب، جوا، سود، بے بنیاد جنگ، زنا جیسی نہ جانے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کی خوشخبری دی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف بلانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ سچ کی آواز۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے باخبر کرنے کے لیے آواز لگائی۔ لوگ اس آواز پر تیزی کے ساتھ جمع ہو گئے، اس لیے کہ ایک سچے ایماندار آدمی کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج چلی آ رہی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، بھلا آپ کی بات پر کون یقین نہیں کرے گا؟ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمارے مقابلے پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے جہنم کی بھیانک آگ سے ڈراتے ہوئے انہیں شرک و بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی اسلام کی طرف بلایا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں کی غلط باتوں کو بھی آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے، چاہے ان کی عقلیں اور دلائل ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان خاندانی باتوں پر جمع رہتا ہے اور اس کے خلاف عمل تو کیا کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ 40 برس کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مکہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے لائی گئی آپ کی تعلیمات کے دشمن ہو گئے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سب سے بڑی سچائی، شرک کے خلاف، توحید کی طرف بلاتے، لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے۔ کچھ لوگ اس سچائی کو ماننے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے، مارتے اور دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹتے اور ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، کسی سے بدلہ و انتقام نہیں لیتے، ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی توہین کی، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے جو آپ کو برا بھلا کہتے۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس کی وجہ سے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے۔ اس حال میں آپ شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے دعا کی، اے مالک ان کو سمجھ دے دے، یہ جانتے نہیں۔ اس پاک کلام اور وحی کو پہچاننے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والے خاندان اور قبیلوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس پر بھی بس نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں بھی مکہ والے فوجیں تیار کر کے بار بار آپ سے جنگ کرنے کے لیے دھاوا بولتے رہے۔ حق کی فتح، سچائی کی ہمیشہ دیر یا سویر فتح ہوتی ہے۔ 23 سال کی سخت مشقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث دعوت نے پورے ملک عرب کو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا۔ اس طرح اس وقت کی معلوم دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، بت پرستی بند ہوئی، اونچ نیچ ختم ہو گئی اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت اور اطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق ادا کرنے والے ہو گئے۔ آخری وصیت،
اپنی وفات سے کچھ ہی مہینے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لوگوں کے ساتھ حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی آخری وصیت کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لوگوں، مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور سے پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان کو پہنچائیں، جن کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں 142 آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ان میں کا ایک گروہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری، اب قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ لازم ہے اور یہ اس کا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ اس اکیلے مالک کی بندگی کرے، اسی کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے، حساب کتاب، جہنم، جنت کو تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا، اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانے اور ان کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر چلے۔ اسلام میں اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس کو مانے بغیر مرنے کے بعد قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کچھ اشکالات، یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا، اس سے کس طرح مانیں؟ اس سلسلے میں یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ تمام الہامی کتابوں میں جنت اور دوزخ کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور تمام آسمانی کتابوں، الہامی مذاہب میں مسلم ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تم باہر آؤ گے تو دودھ پیو گے اور باہر آ کر تم بہت سے لوگوں اور بہت سی چیزوں کو دیکھو گے، تو حالت حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی وہ حالت حمل سے باہر آئے گا تب سب چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے۔ یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا، وہاں کی جنت و دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر ہمیں اس سچے شخص نے دی جس کو اس کے جانی دشمن بھی کبھی دل سے جھوٹا نہ کہہ سکے، اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے جس کی سچائی ہر ایک اپنے پرائے نے مانی ہے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز جو کسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے وہ یہ کہ جب تمام رسول، ان کا لایا ہوا دین اور الہامی صحائف سچے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کی موجودہ دنیا میں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ ہمارے ملک کے ایک عظیم پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک منظور شدہ دستور کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے وہ سب ہندوستان کے حقیقی وزیر اعظم تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، چرن سنگھ، راجیو گاندھی، وی پی سنگھ وغیرہ۔ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستوری ترمیمات اور قوانین انہوں نے پاس کی وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود اب موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینہ اور سرکار دستور یا قانون میں جو بھی ترمیم کرے گی اس سے پرانی دستوری دفعہ اور پرانا قانون ختم ہو جائے گا، اور اب بھارت کے ہر شہری کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نئے ترمیم شدہ دستور و قانون کو مانے۔ اس کے بعد کوئی ہندوستانی شہری یہ کہے کہ اندرا گاندھی اصلی وزیر اعظم تھیں تو میں تو ان کے ہی وقت کے دستور و قانون کو مانوں گا، اس نئے وزیر اعظم کی ترمیم شدہ دستور و قانون کو میں نہیں مانتا اور نہ ان کے ذریعے لگائے گئے ٹیکس دوں گا، تو ایسے شخص کو ہر کوئی ملک کا مخالف کہے گا اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اسی طرح تمام الہامی مذاہب اور الہی کتابوں میں اپنے وقت میں حق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تمام رسولوں اور الہامی کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی آخری کتاب و شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سچا دین صرف ایک ہے، اس لیے یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، سچ صرف ایک ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں، سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع ہی سے ایک ہے، اس لیے اس کو ایک ماننا
اور اسی ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک، تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن نے کہا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ایک اور سوال، یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خدا کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کی جو دلیلیں دی ہیں وہ سب کو ماننی پڑی ہیں، اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے۔ ان کی تمام زندگی تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں۔ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سلسلے میں جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رشی کلکی اوتار کی جو پیشن گوئیاں کی گئیں اور علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیا کا فیصلہ۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیا نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلام قبول نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو نہ مانے، وہ ہندو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے مذہبی گرنتھوں میں کل کے اوتار اور نراشنس کے اس زمین پر آ جانے کے بعد ان کو ماننے اور ان کے دین کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس طرح جو ہندو بھی اپنے مذہبی گرنتھوں میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں دوزخ کی آگ، وہاں اللہ کے دیدار سے محرومی اور اس کے ہمیشہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ایمان کی ضرورت۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ایک مالک کی عبادت اور اطاعت کرے۔ جو اپنے مالک اور رب کا در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا پھرے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در در جھکتا پھرے؟ ایمان کی ضرورت دنیا کے کاموں میں کس لیے ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بوتے ہیں، دنیا کی اس کھیتی کو ہم آخرت میں کاٹنے والے ہیں۔ اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد اس لیے ہے جہاں سے انسان کبھی واپس نہ لوٹے گا، اور موت پکارنے پر بھی اس کو نہ ملے گی۔ اس وقت پچھتاوا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور بے ایمان لوگوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ اس طرح لگاتار یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ انتہائی توجہ طلب بات۔ میرے عزیز قارئین، موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے مہلت ہے۔ اس مہلت عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس کر لیں۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ کل سب کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گی۔ تو آئیے محترم، سچے دل اور سچی روح والے میرے عزیز دوست، اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے اسے دلوں کا حال جاننے والا مان لیں، اور اقرار کریں، عہد کریں، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اس کے ساتھ ہی میرے عزیز دوستو، اپنے دل میں دہرائیے کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، کسی بھی طرح اللہ کا شریک بنانے سے اور تمام طرح کے گناہوں سے، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب حکم مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کروں گا یا کروں گی۔ رحیم اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اپنی موت تک اس یقین اور ایمان کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ایمان کا امتحان۔ اس اسلام اور ایمان کے باعث آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر زندگی پر امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوچ کر سہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے، یہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں۔ آپ کا فرض، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان اور اسلام کی یہ سچائی ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہو کر اللہ واسطے صرف اپنے بھائی کی ہمدردی میں اسے مالک کے غضب، دوزخ کی آگ اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیں۔ آپ کو صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہو، ایک بار بھی جھوٹے منہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کے الاؤ کی جانب جاتا ہے؟ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے اس کا، وہ اسے ہرگز آگ میں گرنے نہیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کی راہ پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے، تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسرے تک ایمان پہنچانے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو اب آپ پر روزانہ 5 بار نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی اور اللہ سے محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی میں سے مستحقین کا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اگر بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہے کم از کم۔ اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر و شرک، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، معاملے کی خرابی، رشوت، قتل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، کسی پر غلط الزام لگانا، شراب، جوا، سود اور حرام گوشت کھانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو اور رشتہ داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ ہی انہیں اپنے پاس بلا، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر
ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا تھا۔ آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل اور گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آپ کا بھائی مولوی کلیم صدیقی۔